الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا آج نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ خاتمہ اجرائے قواعد کا آج ہم دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ پہلے پارٹ میں ہم نے یہ تمام قواعد بھی آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ نہیں سن سکے، ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ایسی ویڈیو معلوماتی اور اسلامک آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ قواعد سننے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آپ کو پچھلی ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی۔ پلے لسٹ کا لنک بھی یہاں ڈسکرپشن میں ملے گا۔ مدنی قاعدہ کمپلیٹ کا بھی لنک آپ کو پلے لسٹ کا ڈسکرپشن میں ملے گا۔ ہمارے چینل پر جڑے رہیں، دوست احباب کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم میم زبر جم، میم دو زبر من جم من، اگر یہاں وقف کریں تو جم، غین پیش غو، ثا الف مد زبر ثا، حمزہ دو زبر ان غوثا ان، حمزہ حا زبر اح، واو کھڑا زبر و، اح و، میم عین پیش مر، تا زبر تا، دال دو زیر دن معتدن، حمزہ زبر ا، ثا یا زیر ثی، میم دو زیر من اثیمن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا اذا، تا تا پیش تت، لام کھڑا زبر لا تتلا، اذا تتلا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، یا زبر یا، تا دو زبر تن، حامیتن، نارن حامیتن، اگر یہاں وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہا سے بدلے گی، اور دو زبر جو ہیں یہ جزم سے کنورٹ ہو جائیں گے۔ حامیہ، تا سین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا تسقا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن عینن، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تن آنیتن، اگر وقف کریں گے تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ آنیہ، اب پیچھے سے پڑھتے ہیں، تسقا من عین آنیہ، میم نون زبر من، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، من بخیلا، لام زبر لا، یا نون پیش یون، با زبر با، ذال نون زبر ذن، نون زبر نا، لیمبذن، میم نون زیر من، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی، میم نون زیر من، با یا زبر بی، نون صاد زیر نس، میم بینس، صاد لام پیش صل، با زیر بی صل بی، میم بین الصلب، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، عین دو زبر عن، لنسفعن، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، یا زبر یا، تا زیر تی، بن ناسیتی، با زیر بی، ذال نون زبر ذن، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بذنبہم،
میم پیش مو، طہ زبر طہ، ہا زبر ہا، را زبر را، تا دو زیر تن، مطہرتن، اگر وقف کریں تو مطہرہ، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، را زبر را، تا دو زیر تن، سفرتن، کاف زیر کی، را الف زبر را، میم دو زیر من، کرامن، با زبر با، را زبر را، را زبر را، تا دو زیر تن، بررتن، اگر وقف کریں تو بررہ، کرام بررہ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، یا زبر یا، ولیہ، دال یا زیر دی، نون زیر نی، دینی، یہاں وقف کریں تو نون ساکن ہو جائے گا، پھر کیسے پڑھیں گے؟ ولیہ دین، لکم دینکم ولیہ دین، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، را با زبر رب، با زبر با، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم، تارا زبر تر، میم یا زیر می، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، حا زیر حی، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا دو زیر تن، بحجارتن، ترمیہم بحجارتن، لام زبر لا، ہا میم، میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، یا زبر یا، شین زبر شا، شین الف مد زبر شا، حمزہ واو پیش او، نون زبر نا، لہم ما یشاؤون، میم میم زیر میم، میم زبر ما، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، اللہم، تا میم زبر تم، میم تا زبر مت، تمت، با لام زیر بل، خا یا زبر خی، را زیر ری، بالخیری، اگر وقف کریں تو را ساکن ہو جائے گا، تمت بالخیر۔ ماشاء اللہ جی، جو ہماری ویڈیوز ریگولر دیکھی ہے، جنہوں نے مکمل دیکھی ہے، مدنی قاعدہ مکمل ہوا، الفاظ مثالیں یہاں پر لیکچر ہمارا مکمل ہوا، اور اس کے بعد کچھ اہم باتیں اگلے صفحے پر موجود ہیں، اب ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ کو ان کلمات کے بارے میں بتائیں گے کہ جو قرآن مجید میں لکھنے میں کس طرح آتے ہیں اور پڑھنے میں کسی اور طرح آتے ہیں، اور یہ 22 الفاظ ایسے بتائیں گے کہ جو لکھنے میں کس طرح آئیں گے اور پڑھنے میں کس طرح آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ انا بتا رہے ہیں کہ جی انا لکھنے میں ایسے آئے گا، نون الف زبر نا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، الف مدہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو پڑھنے میں کس طرح آئے گا؟ یہ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا۔ اب یہ کتنی جگہ پر
یہ ہر جگہ جس جگہ بھی یہ انا ایسے آ جائے گا اس کو ہم نے انا پڑھنا ہے، الف مدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی یبسطو، یہ قرآن پاک میں 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جو پہلے سین کے ساتھ، پھر صاد کے ساتھ، پھر دونوں صاد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہ پہلا سورۃ البقرہ والا ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سین کے ساتھ، یبسطو، یہ صاد ہے، اوپر سین بھی ہے، لیکن ہم نے پہلے والا جو آیا سورہ بقرہ میں وہ کیسے پڑھنا ہے؟ سین کے ساتھ۔ دوسرا جی افئم، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے؟ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، الف بھی ہے آگے، یہ زائد الف ہے ویسے تو، یہ لکھنے میں آیا افا، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ افا این، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں ہے۔ اب یہ لا الہ اللہ، یہ بھی زائد الف ہے، لکھنے میں ایسے آیا لیکن پڑھیں گے کیسے؟ لا الہ اللہ، یہ سورہ انبیاء میں ہے۔ یہ تبوآ، تبوآ ایسے نہیں پڑھنا، لکھنے میں ایسے آیا لیکن پڑھنے میں کیسے؟ تبوآ، یہ سورہ مائدہ۔ یہ دوسرا آیا جی بسطتن، یہ سورہ اعراف میں ہے، اور یہ ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ اس کو سین پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملئہ، اس کو ہم نے ملا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ ملا ای، سورہ اعراف۔ لأوضعوا، ٹھیک ہے جی، لکھنے میں یہ لام الف آیا لیکن پڑھنے میں یہ نہیں ایسے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ والا الف انہوں نے ختم کر کے یہاں لکھا۔ یہ سورہ توبہ میں ہے، اور یہ سورہ ہود میں ہے، سمودہ زائد الف کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے زائد الف نہیں لکھا، پڑھنے میں ایسے آئے گا۔ یہ لکھنے میں لیربوا زائد الف کے ساتھ، پڑھنے میں لیربوا بغیر الف کے، ٹھیک ہے، سورہ روم میں۔ اور یہ سورہ رعد میں کیا ہے جی؟ لتتلوا زائد الف کے ساتھ لکھنے میں آیا لیکن پڑھنے میں لتتلوا ایسے ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھنے میں آیا جی لن ندعوا، الف کے ساتھ ہے لیکن پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ لن ندعوا، ٹھیک ہے جی، صرف حرکت کے ساتھ۔ سورہ کہف، یہ بھی سورہ کہف میں ہے، لشیئن، تو یہ پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ لشیئن، یہاں پر زائد الف کے ساتھ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں ایسے آئے گا۔ یہ بھی سورہ کہف میں لاکن، ٹھیک ہے جی، زائد الف کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ زائد الف ہے، جس الف پر گول دائرے کا نشان ہو اس کو زائد الف کہتے ہیں، تو یہ پڑھنے میں کیسے آئے گا؟ لاکن، ٹھیک ہے، سورہ کہف میں۔ سورہ نمل میں لأذبحنہ، یہ زائد الف کی مثال زیادہ تر دی ہیں، یہ پڑھنے میں آئے گا اس طرح، دیکھ لیں، لکھنے میں یہ اس طرح آئے گا اور یہ پڑھنے میں اس طرح آئے گا۔ سورہ صافات میں لیبلوا، لکھنے میں الف کے ساتھ، پڑھنے میں الف کے بغیر، ٹھیک ہے جی۔ سورہ محمد، آگے بھی سورہ محمد نبلوا، لکھنے میں ایسے اور پڑھنے میں ایسے آئے گا۔ اور یہ دیکھ لیں جی سورہ حشر لأنتم، یہ انہوں نے لکھنے میں زائد الف آیا ہے، پڑھنے میں نہیں لکھا انہوں نے۔ سورہ حشر ہے، یہ سورہ دہر سلاسیلا، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ ملانے کی صورت میں وصلہ لکھا نا، ملانے کی صورت میں کیسے؟ بغیر الف کے پڑھنا ہے، سورہ دہر میں۔ اور قواریر، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھنا ہے ملانے کی صورت میں، کیسے؟ الف مدہ کے ساتھ نہیں پڑھنا، الف کے بغیر پڑھنا، قواریر، ٹھیک ہے جی، سورہ دہر میں۔ اور سورہ یونس میں ملئہم زائد الف لکھنے کے ساتھ، اور یہاں ملئہم ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے الفاظ اس طرح کے ہیں جو ہم نے آپ کو سمجھائے ہیں، اور مدنی قاعدے کے لیکچر نمبر 1 میں بھی ہم نے آپ کو بہت اہم ترین باتیں بتائی تھی۔ ایسے الفاظ حروف کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں اور حرکت کے ساتھ چینج ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لازمی اس لیکچر کو سن لیں۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کو ایک نئی چیز سکھانے کی کوشش کریں گے، صورتیں ہم آپ کو قرآن پاک کی مشہور کچھ اور آخری چند صورتیں، آخری 10 یا 12 15 صورتیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو مشہور صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہجے کے ساتھ، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ لفظ بلفظ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو یہ قاعدہ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن جن احباب نے دیکھا ان کے تمام خاندان میں، دوست احباب رشتہ دار میں جو فوت ہو گئے ہیں، ہم اس کا ثواب ان کو پیش کرتے ہیں، رب العالمین قبول فرمائے اور ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔